السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور جو عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ بچا جائے گا۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ الطلاق، اس لفظ کے اندر طا کو بھی اور قاف کو بھی دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ مرتان، اس کے اندر را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ فَإِمْسَاكٌ، یہاں پر غنہ کریں گے، تو جب بھی کبھی تنوین یا نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ ہجے کریں گے تو اس طرح سے کریں گے، کاف میم دو پیش کم، ٹھیک ہے؟ یہاں نون کی نہیں میم کی آواز نکل رہی ہے، اور تھوڑا سا غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ او تسریح، یہاں پر بھی دیکھیے سیم وہی ہے، تنوین کے بعد میں با ہے تو میم بنا ہوا آیا چھوٹا سا، اور یہ میم پڑھا جائے گا۔ بِإِحْسَانٍ، میں نے یہاں پر جب وقف کیا ہے تو نون کو ساکن کر کے پڑھا ہے، اس لیے کہ جب بھی کبھی دو زیر پر وقف کرتے ہیں، آیت کرتے ہیں، تو اس دو زیر کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر وہ دو زیر ہیں اس کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ وَلَا يَحِلُّ، یہ بڑا ہا ہے تو اس کو درمیانی حلق سے نکالیں گے، یعنی حلق کے مڈل سے نکالیں گے، یحلّ نہیں پڑھنا ہے۔ ان تأخذوا، اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یہاں تا ہے، اور تا جو ہے اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر نون کے اندر اخفا کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح سے۔ تأخذوا، اور یہاں پر یہ حمزہ ساکن ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم ہو، جیسا کہ یہاں پر جزم ہے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کے اور الف کے دونوں کے رول الگ الگ ہیں، اس لیے اس حمزہ کو جو ہے جھٹکے کے ساتھ میں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ تأخذوا مما، اس میم کے اندر غنہ کریں گے، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس میم کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے تو اس چھوٹے مد کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ آتیتموہن، نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ شیئا، میں نے یہاں پر وقف کیا ہے تو اس کو شیئا پڑھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 زبر پر جب بھی وقف کرتے ہیں تو ان 2 زبر میں سے ایک زبر کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک زبر کے ساتھ میں الف کیسے پڑھا جائے گا؟ حمزہ الف زبر آ، اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ شیئا۔ اور جب بھی بیچ میں وقف کرتے ہیں آیت لمبی ہونے کی وجہ سے یا پھر سانس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو پھر تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ ان یخافا، این کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ این، اس طرح سے ناک میں آواز کو روکیں گے۔ الا یقیما، یہ بڑا قاف ہے تو اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ حدود اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجوید کے پوائنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا ہے
اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔